الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ یہ سورہ بقرہ کی 197 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ حج کے متعلق کچھ باتیں بتلائی گئی۔ اس سے پہلی والی آیت میں بھی اللہ نے حج کے کچھ احکام بتلائے تھے، جس میں ہم نے سنا تھا حج کی قسمیں، ان حج کی 3 قسموں میں سے 2 قسموں میں، جیسے حج قران ہو یا حج تمتع ہو، ان میں ایک قربانی ادا کی جاتی ہے جو شکر ادا کرنے کے لیے، شکرانے کے طور پر ہوتی ہے، کہ جو حج تمتع ادا کرے گا یا حج قران کرے گا اس کے لیے ایک قربانی ادا کرنی ہے، اور جو صاحب نصاب کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ لیکن جو قربانی وہاں ادا کی جاتی ہے اس کے متعلق اللہ نے یہ بتلایا کہ اگر کسی کو جانور نہ ملے کسی وجہ سے، پیسے ختم ہو گئے اس وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہوئی جس کی وجہ سے قربانی کا جانور نہیں ملا، تو اس کے متعلق اللہ نے ایک راستہ بتلایا تھا کہ وہ آدمی 3 روزے حج سے پہلے رکھے اور 7 روزے حج کے بعد رکھے، یہ اس قربانی کا بدل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ قربانی کا جو بدل ہوا ہے تو ایسا ہی بدل یہاں کی قربانی کا بھی ہو سکتا ہے،
کہ اگر کسی کے اوپر یہاں صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی، اب وہ یوں کہے کہ میں بھی 7 روزے اور اس طرح 3 روزے یعنی پورے 10 روزے رکھ لوں اور میری طرف سے قربانی ادا ہو گئی، تو یہ شکل صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کی طرف سے یہ بدل نہیں بنتا، اس کے لیے تو ضروری ہے قربانی کا ادا کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی حج کے متعلق کچھ باتیں بتلائی۔ پہلی چیز تو بتلائی الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معروف و معلوم ہے۔ زمانہ جاہلیت سے حج کے یہ مہینے مشہور تھے، مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کو حج کے مہینے مانتے تھے، اور وہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یعنی قریب 70 دن یہ حج کے ایام کہے جاتے ہیں۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی جب عید کا چاند ہوتا ہے تو اس عید کے چاند ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے اس کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، کہ یہیں سے حج کے ایام شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ، جو آدمی ان ایام میں اپنے اوپر حج لازم کر لیوے یعنی حج کا احرام باندھ لیوے۔ ان ایام میں کا مطلب یہ ہے کہ حج کے ان مہینوں میں، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی رمضان کے ختم ہوتے ہی اگر حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، کہ پہلی عید کے دن ہی، پہلی شوال کو ہی اس نے حج کا احرام باندھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے کوئی اگر حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ حج کا احرام رمضان میں نہیں باندھ سکتا۔ عمرہ کا احرام پورے سال میں کبھی بھی باندھ سکتا ہے، عمرہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، البتہ حج کے جو 5 دن ہیں ان دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، ورنہ وہ پورے سال میں کبھی بھی عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے۔ لیکن حج کا احرام باندھنے کے لیے حج کے ایام یعنی شوال ہو یا ذی القعدہ ہو یا ذی الحجہ ہو، ان کے علاوہ حج کا احرام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شوال سے بھی احرام باندھ لے، حج کا احرام باندھ لے، تو حج تو ادا ہوگی انہی 5 دنوں میں، یعنی 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11 اور 12۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر حج کے ایام آنے پر احرام باندھ لے، تو ابھی تک بتلایا تھا جو کام کرنے کے ہیں وہ، اب اللہ فرما رہے ہیں ان کاموں کو جو نہیں کرنے ہیں، جن سے بچنا ہے۔ تو ان بچنے کے کاموں میں اللہ نے 3 کام بتلائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، 3 کام۔ پہلا رفث نہیں کرے گا۔ رفث کہتے ہیں عورت سے مباشرت کرنا یا مقدمات کی باتیں کرنا یا اس قسم کی بات کرنا جو جماع کی طرف ابھارنے والی ہو، یعنی عورت سے، اپنی بیوی سے یا کوئی دوسری عورت سے، کسی بھی عورت سے آدمی احرام کی حالت میں جماع تو نہیں کر سکتا۔ جیسے اپنی بیوی سے جماع کرنا اس کے لیے حلال تھا، لیکن جہاں احرام باندھا اب وہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا۔
بلکہ جماع کی طرف ابھارنے والی چیزیں بھی نہیں کر سکتا، اس قسم کی باتیں اپنی زبان سے بھی نہیں کر سکتا احرام کی حالت میں۔ تو اللہ نے پہلی چیز بتلائی فلا رفث، کہ رفث نہ کرے، یعنی اپنی بیوی سے اس قسم کی باتیں یا افعال یا کام نہ کرے۔ دوسری چیز بتائی ولا فسوق، فسوق کا ترجمہ تو ہوتا ہے گناہ کا، کہ کوئی کسی قسم کا بھی گناہ نہ کرے۔ بعض مفسرین نے یہاں عام معنی مراد لیا ہے کہ کسی بھی قسم کا گناہ نہ کرے، لیکن بعض مفسرین جن میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص حج کے متعلق ہے، اس وجہ سے یہاں فسوق کا مطلب ہوگا کہ ایسی چیزیں نہ کرے جو حج کی وجہ سے تم پر ممنوع ہو گئے ہیں۔ جیسے احرام کی وجہ سے کچھ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہے، عورت سے مباشرت کی بات کرنا، شکار کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے کا پہننا، اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپنا، ابھری ہوئی ہڈی جو پیر کے اندر ہے اس کو ڈھانپنا، یہ سب احرام کی وجہ سے ممنوع ہو گئے کہ یہ سب نہیں کرنے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں خاص حج کے متعلق بیان ہے، اس وجہ سے جو چیزیں ممنوع ہو گئی ہے، جو پہلے جائز تھی، حلال تھی، احرام کی وجہ سے اب ممنوع ہو گئی ہے، ان چیزوں سے بچنا، یہ یہاں مراد ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں جو ہے ان چیزوں سے بچنے میں عورت سے مباشرت بھی داخل ہے، تو اس کو الگ سے پہلے اسپیشل کیوں بیان کیا گیا؟ کہ پہلے بیان کیا گیا ولا رفث، عورت سے مباشرت نہ کرے، اور پھر فسق کے اندر بھی وہ عورت سے مباشرت نہ کرے داخل، تو پھر اس کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ عورت سے مباشرت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بعض صورتوں کے اندر اس کی وجہ سے حج فاسد ہو جاتا ہے۔ کوئی دوسری چیز اس نے کر لی، خوشبو کا استعمال کر لیا، اپنے ناخن اور بال کاٹ لیے، یا کوئی دوسرا ممنوع عمل کر لیا، تو اس کا بدل موجود ہے، دم ادا کر دیوے۔ لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تو حج تک فاسد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ احرام باندھنے کے بعد کسی آدمی نے وقوف عرفہ سے پہلے، وقوف عرفہ ہوتا ہے حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں، ان میں جیسے پہلی دن 8 تاریخ کو مینا میں جانا ہے، 9 تاریخ کو عرفہ میں، 10 تاریخ کو مزدلفہ میں شیطان کو کنکریاں، پھر 11 اور 12 کو بھی کنکریاں، اگر 12 تاریخ کو وہاں قیام کر لیا تو 13 کو بھی کنکریاں۔ یہ جو اعمال ہے حج کے، ان میں ایک عمل ہے وقوف عرفہ جو حج کا فرض ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے احرام باندھنے کے بعد وقوف عرفہ سے پہلے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اس کا حج فاسد ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دم ادا کرے، یعنی بڑا دم جس کو کہیں گے گائے یا اونٹ ذبح کرے، اور دوسرے سال حج کی قضا کرے۔ اب اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ یہ دم ادا کر دیا تو وہ حج ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ولا رفث کو اسپیشل الگ سے بیان کیا گیا، اور پھر ولا فسوق کے اندر وہ پھر سے داخل ہے۔ تو دوسری چیز اللہ نے فرمائی کہ فسوق یعنی گناہ سے بچے۔ تیسری چیز ولا جدال فی الحج، حج کے اندر جھگڑا نہ کرے۔
اب یہاں بھی بعض حضرات نے عام معنی لیا ہے کہ کسی قسم کا بھی جھگڑا نہ کرے، ہر قسم کا جھگڑا اس میں داخل ہے، کسی بھی معاملے میں ہو۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں بھی حج کے متعلق بیان ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں بھی اشارہ ہے اس باطل عمل کی طرف جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ میں بعض تو وہ تھے جو وقوف عرفہ کو فرض سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جو وقوف مزدلفہ کو فرض سمجھتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ عرفہ میں ٹھہرنا فرض ہے، اور بعض کہتے تھے کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا فرض ہے۔ اسی طرح ایام کے اندر بھی جھگڑا تھا، بعض کہتے تھے کہ حج جو ہے وہ ذی الحجہ میں ادا کیا جائے، اور بعض کہتے تھے کہ حج جو ہے ذی القعدہ میں ادا کیا جائے۔ تو اللہ نے ان کے اس باطل عمل کو، اس باطل کام کو، ان غلط عقیدوں کو اللہ نے رد کیا اور فرمایا ولا جدال، کہ اب جو ہے حج کے متعلق تم کوئی کسی قسم کا جھگڑا مت کرو۔ اب حج متعین ہو چکی ہے، اور وقوف عرفہ کو فرض قرار دے دیا گیا، وقوف مزدلفہ کو واجب قرار دے دیا گیا، اور حج جو ہے ذی الحجہ کی مخصوص اوقات میں، مخصوص تاریخ ہی میں ادا کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی خاص حج کے متعلق بیان کیا گیا ولا جدال۔ حدیث سے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے، ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بیٹی حضرت اسماء ہے۔ اتنے میں ایک خادم، حضرت ابوبکر کا خادم، جو سفر کا اونٹ اس کے پاس تھا، اس کے اوپر سارا سامان رکھا ہوا تھا، کھانے پینے کا ضروری سامان، وہ خادم جب آیا تو اس کے پاس دیکھا کہ وہ اونٹ نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خادم پر غصے ہونے لگے کہ اونٹ کہاں گیا وہ جس کے اوپر سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ تو خادم نے کہا کہ وہ تو کل رات کہیں گم ہو گیا، کھوا گیا۔ تو حضرت ابوبکر یہ سن کر اور غصے ہونے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دیکھو یہ حاجی کو احرام کی حالت میں غصے ہو رہا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ احرام کی حالت میں کسی قسم کا بھی جھگڑا، یہاں تک کہ اس طرح کا معاملہ آ گیا تو بھی غصے ہونے اور جھگڑنے سے منع کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے حاجی جو ہے اپنے ٹور والے کے ساتھ یا کسی وجہ سے اور کے ساتھ جھگڑتا رہتا ہے، اور عام طور سے یہ تین چیزیں حج میں زیادہ تر پیش آتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان تین چیزوں کو خاص طور سے ذکر فرمایا، بلکہ حدیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے کہ جو حاجی حج کر کے واپس آوے اور اس کا حج ایسا ہو کہ جس میں نہ کوئی رفث ہو، نہ فسوق ہو، نہ جدال ہو، جھگڑا ہو، وہ اپنے حج سے ایسا واپس آتا ہے جیسا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہ واپس آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تین چیزوں کو خاص طور سے ذکر فرمایا کہ یہ تین چیزیں حج میں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ایک اور چیز کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ سفر کے اندر، سفر کے متعلق جو جو ضروری چیزیں ہیں وہ ساتھ رکھ لیا کرو۔
ہوتا یہ تھا کہ کچھ حضرات حج کے لیے نکلتے اور سامان سفر ساتھ نہیں لیتے تھے، اور وہ یوں کہتے تھے کہ جب ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان بن رہے ہیں، تو پھر ہمیں سامان لینے کی کیا ضرورت، اللہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا، اور بغیر سامان کے ہی نکل جاتے تھے، اور پھر راستے میں یا وہاں پہنچ کر دوسروں پر بوجھ بنتے تھے، دوسروں سے سوال کرتے تھے کہ اب کھانا نہیں ہے، بھوک تو لگی ہے تو کھانا نہیں، اور سوال کا ہاتھ دراز کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس میں اشارہ فرمایا کہ تم سفر میں جب نکلو تو جو سفر کے متعلق ضروری چیزیں ہیں کھانے پینے کی یا اور کسی چیز کی، وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے لیا کرو۔ یعنی وہ بغیر سامان کے نکلنے کو توکل سمجھتے تھے، اللہ پر بھروسہ۔ حالانکہ توکل یہ نہیں ہے کہ بغیر سامان کے نکل جاوے۔ توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ توکل اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنے کو کہتے ہیں۔ نہیں ہے کہ بغیر اسباب کے تدبیر اختیار کیے بغیر اور پھر اللہ پر بھروسہ کر لیوے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی سبب بھی اختیار نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ دے کے بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، تو وہ جہالت ہے، جہالت، وہ توکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سفر کا سامان ساتھ لے لیا کرو، اور فرمایا کہ بہترین سفر کا ساتھی، سفر میں لینے کی چیز وہ تقویٰ ہے، کہ تقویٰ ہر حال میں ہر وقت جو ہے سفر میں بھی حضر میں بھی ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر۔ اللہ رب العزت نے اس میں حج کے متعلق کچھ احکام بیان فرمائیے۔ یہ حج کی دوسری آیت ہے، پہلی جو آیت گزشتہ ہفتے سنی تھی اور یہ دوسری آیت ہے۔ اللہ نے حج کے متعلق اور 6 آیات میں حج کے احکام بیان کیے ہیں، اس میں آنے والے مراحل، اس میں آنے والے کام، اس کے متعلق بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما، یا اللہ ہم کمزوروں پر کرم فرما۔ یا اللہ گنہگار بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ اقراری مجرم ہے۔ یا اللہ تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ امت مسلمہ
مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی اور تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں بار بار حاضری نصیب فرما، حج مقبول حج مبرور نصیب فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما، اس کے لیے اسباب پیدا فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، اپنے فضل سے آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رحمن۔